شرعی معنی. اسی طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو، تو زکوٰۃ تو لغت میں معلوم ہے کہ النماء بڑھوتری ہے، لیکن بڑھوتری مطلق بڑھوتری تو نما تو مراد نہیں ہے، مطلق دعا مراد نہیں ہے. اس لیے یہاں لغوی معنی معلوم ہے لیکن حقیقی معنی معلوم نہیں ہے، تو کلام مجمل ہو گیا. کلام کیا ہو گیا؟ تو مجمل کی یہ 3 قسمیں بن گئی کہ لفظ کی حقیقتاً اس میں ازدحام معنی ہو گیا ہو، اس کی مراد پوشیدہ ہو گئی ہو، اور ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا ہو، اور یا لفظ کے حقیقتاً اس میں ازدحام نہ ہو، تقدیراً ہو، جیسے کوئی اجنبی لفظ استعمال ہو، تو اگرچہ اس میں ازدحام معنی نہیں ہے، اس کا معنی ایک ہے، لیکن چونکہ معلوم نہیں اس لیے عقلاً بہت ساری معنی کا احتمال ہے، اس کو بھی مجمل کہہ دیتے ہیں. یا لغوی اور معنی معلوم ہو لیکن حقیقی معنی معلوم نہ ہو کہ صلاۃ یا زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، تو اس کو بھی مجمل کہتے ہیں. 3 صورتیں ہو گئی. شارح نے کہا، جب مصنف نے کہا فَمَزْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي، مجمل وہ کلام ہے کہ جس میں معنی کا ازدحام ہو گیا ہو، یہ جنس ہے، اس میں مشکل، خفی اور مشترک یہ سب داخل ہے. لیکن جب آگے کہا وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اشتباہاً لا يُدْرَكُ بنفس العبارت بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل، اس قید سے سب نکل گئے، مشترک بھی نکل گیا، خفی بھی نکل گیا اور مشکل بھی نکل گیا. کیونکہ خفی کے لیے تو طلب کافی ہے، طلب ہی سے اس کا پوشیدگی دور ہو جاتی ہے، اور مشکل کے لیے طلب کے بعد تأمل کی ضرورت ہے، تأمل اور طلب سے اس کی پوشیدگی دور ہو جاتی ہے. اور مشترک کے لیے بھی طلب اور تأمل کے بعد مشترک کا وہ اشتباہ ختم ہو جاتا ہے، مراد پوشیدہ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، مراد واضح ہو جاتی ہے. البتہ متشابہ داخل ہے، متشابہ داخل ہے. اس لیے جو مجمل کلام ہوتا ہے وہ 3 طلبات کا محتاج ہے: متکلم کی طرف رجوع کرنا، اس سے وضاحت چاہنا، اور پھر طلب کرنا، پھر تأمل کرنا. لہذا جب کسی کلام مجمل ہو، متکلم کی طرف رجوع کیا گیا اور اس کا طلب کیا گیا، متکلم نے بیان دیا اور پھر طلب بھی کیا گیا، تأمل بھی کیا گیا، اور مجمل کا اجمال 3 طلبات سے دور ہو جائے گا، تو اس مجمل کلام کا اجمال دور ہو کر کلام کی مراد واضح ہو جائے گی. اس سے متشابہ نکل گیا، اس لیے کہ متشابہ کی حقیقت اول تو معلوم کرنا ہی جائز نہیں ہے کہ اس کلام کی مراد کیا ہے، اس کا طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور اگر طلب بھی کر لے تو 3 طلبات نہیں 50 طلبات بھی کر لے تب بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، تب بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. جس طرح بھی طلب کرے متشابہ کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. لہذا یہ 3 طلبات کی قید سے، کہ چونکہ جب 3 طلبات ہو تو مجمل کا اجمال دور ہو جاتا ہے، اس سے متشابہ نکل گیا، اس لیے کہ وہ 3 طلبات سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی. مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے پر عقیدہ رکھا جائے، کہ جو بھی اس کی مراد ہے اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، اور عمل کرنے کے حق میں توقف ہو، عمل کرنے کے حق میں توقف ہو، یہاں تک کہ متکلم کے بیان سے اس کی مراد واضح ہو جائے. متکلم کی طرف سے اس کی مراد واضح ہو جائے. جب تک متکلم کی طرف سے بیان نہ آئے، متکلم کے بغیر مجمل کے اجمال دور ہو ہی نہیں سکتا، صرف طلب و تأمل سے نہیں ہو سکتا. متکلم کی طرف سے بیان آئے گا تو کلام کا اجمال دور ہوگا. پھر متکلم کے بیان کو دیکھیں گے، آیا یہ بیان کافی اور شافی ہے، اطمینان بخش ہے یا نہیں. اگر متکلم کا بیان کافی اور شافی ہے تو پھر باقی طلب تأمل کی حاجت نہیں ہے، پھر طلب اور تأمل کی حاجت نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مجمل ہے، لغوی معنی معلوم ہے، لیکن حقیقت کیا معنی ہے، صلاۃ کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ کی وضاحت کی
قول سے بھی کی اور فعل سے بھی کی۔ نماز صلات کو اول سے لے کر آخر تک آپ نے اس کی مکمل وضاحت کر لی۔ تو متکلم کی طرف سے بیان ایسا بیان تھا جو کافی اور شافی تھا، اطمینان بخش، تسلی بخش تھا۔ صلات کا معنی معلوم ہو گیا، ارکان معلومہ ہے اپنے شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ کہ یہ شرائط ہے، یہ ارکان ہے، یہ واجبات، یہ سنتیں، یہ مستحبات ہے، سب واضح ہو گئی۔ اس لیے مجمل اقیم الصلاۃ اس کا اجمال دور ہو گیا متکلم کی طرف سے بیان آنے کی۔ اب طلب اور تعامل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شارح نے یہاں بھی کہا نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان آنے کے بعد اب طلب بھی کریں گے اور تعامل بھی کریں گے، جبکہ محشی کہتے ہیں یہاں طلب اور تعامل کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ متکلم کا بیان، مجمل کا بیان وہ کافی اور شافی ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ نہیں، طلب کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ نماز کن معانی پر مشتمل ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا، طلب کیا، پتہ چلا یہ قیام پر مشتمل ہے، رکوع پر مشتمل ہے، قعود اور سجود ہے، اس میں قرأت ہے، تسبیحات ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں۔ پھر ہم تأمل بھی کریں گے۔ پھر ہم نے تأمل کیا تو پتہ چلا کہ ان میں کچھ چیزیں فرض ہے، ان میں بعض چیزیں واجب ہے، بعض سنت ہے، سنت زوائد ہے، مستحب ہے۔ جب یہ تین طلب ہم نے کر لیے تو ہمیں صلات کا معنی واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلق معنی تو ہے نما، بڑھوتری، نشو و نما، زیادتی، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے قول سے اور فعل سے زکوٰۃ کی پوری تفصیل بیان کی کہ جب سونا 20 مسقال تک پہنچ جائے تو نصف مسقال ہے، چاندی 200 دراہم تک پہنچ جائے تو 5 دراہم ہے۔ سوائم جانوروں میں بھی آپ نے تفصیل بیان کی کہ 40 بکریوں میں 1 بکری ہے۔ سارے جانوروں کی آپ نے قولاً اور فعلاً آپ نے اس کی ساری تفصیلات زکوٰۃ کی بیان کی۔ تو یہ بیان کافی اور شافی تھا، زکوٰۃ کے معنی معلوم ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی شارح نے کہا ثم طلب ہے، پھر طلب کریں گے کہ یہ کن کن اوصاف پر مشتمل ہوتا ہے، زکوٰۃ کی علت کیا، زکوٰۃ کے شروط کیا ہے، طلب کریں گے۔ اور پھر اس میں تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ اس کی علت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، پھر اس میں غور و فکر کریں گے۔ جبکہ محشی کہتے ہیں یہاں طلب اور تأمل کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ متکلم کا بیان کافی اور شافی ہے۔ لیکن اگر متکلم کا بیان کافی اور شافی نہ ہو، متکلم کی طرف سے بیان آ گیا لیکن اطمینان بخش نہیں تھا، تمام مسائل کا احاطہ نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں طلب بھی کی جائے گی اور تأمل بھی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ آیت مجمل ہے۔ وحرم الربا، ربا کا معنی تو ہے الفضل مطلقاً، تو فضل مطلق فضل تو مراد ہے نہیں، اس لیے کہ بے میں بھی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے آیت مجمل ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے بیان آ گیا اس کا مجمل متکلم کی طرف سے، لیکن وہ بیان کافی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ تو آپ علیہ السلام نے 6 چیزوں کے ساتھ اس کو بیان کیا، لیکن یہ بیان کافی اور شافی نہیں تھا۔ اس سے ربا کے تمام ابواب مسائل کا احاطہ نہیں ہوا۔ جب احاطہ نہیں ہوا تو اب اس کے بعد کیا کریں گے رحمۃ اللہ؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، طلب بھی کریں گے اور تأمل بھی کریں گے، اس لیے کہ سو رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بیان کافی اور شافی نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خرج النبی علیہ السلام ولم یبین لنا ابواب الربا، آپ علیہ السلام ہم سے تشریف لے گئے لیکن آپ نے ربا کے ابواب کو بیان نہیں کیا، بیان نہیں آیا متکلم کی طرف سے۔ تو بیان تو آیا ہے الحنطۃ بالحنطۃ سے، بیان آ گیا لیکن بیان شافی نہیں تھا۔
اطمینان بخش نہیں تھا، تمام مسائل کا اس میں استیعاب نہیں تھا۔ اس لیے جب بیان کافی اور شافی نہ ہو تو پھر اس کے بعد طلب کریں گے۔ یہاں طلب ہے، غور کریں گے کہ ان 6 چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا گیا، جب ان کی آپس میں بے ہو تو برابر سرابری کیوں ضروری ہے اور ہاتھ در ہاتھ کیوں ضروری ہے۔ اس میں غور کیا گیا، طلب کیا گیا، پھر اس میں غور کیا گیا تو پھر ہر مجتہد نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس کی علت نکالی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی قدر مع الجنس کی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی آسمان میں ثمانیت ہے اور مطعومات میں سے طعم ہے، کھانے کی اشیاء میں سے ہو، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی آسمان میں ثمانیت ہو اور کھانے میں سے احتیاط اور ادخار یا ادخار ہو، ایسے کھانے کی چیز کو جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ علتیں نکالی اور ہر مجتہد نے اور فقیہ نے اپنے علت کی بنیاد پر اس پر احکام متفرع کیے۔ اس لیے کہ اس مجمل کا اجمال متکلم کی طرف سے جو بیان آیا وہ کافی شافی نہیں تھا۔ وہ مجمل کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ ہر مجمل، تو ماتن نے کہا کہ مجمل کا اجمال دور ہوگا، اشتباہ دور ہوگا متکلم کی طرف رجوع کرنے اور پھر طلب کرنے، پھر تأمل سے اجمال دور ہوگا۔ شارح نے بھی اسی طرح بیان کافی شافی ہو یا نہ ہو ہر ایک کے لیے طلب اور تأمل کو لازم کیا، جبکہ محشی کہتے ہیں جب بیان کافی اور شافی ہو تو پھر طلب اور تأمل کی ضرورت نہیں، لیکن اگر بیان کافی نہ ہو تو پھر طلب اور تأمل ہوگی۔ دیکھو کتاب میں وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، رہا مشکل، فَهُوَ الدَّاخِلُ فِي أَشْكَالِهِ، مشکل وہ ہے کہ جو اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو گیا ہو۔ اے الکلام المشتبہ، وہ کلام جو مشتبہ ہو، فی امثالہ، اشکالہ امثالہ، جو اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو گیا ہو۔ فَهُوَ كَرَجُلٍ غریب، وہ اس اجنبی اور پردیسی آدمی کی طرح ہے، اختلط بسائر الناس، جو باقی لوگوں کے ساتھ مل گیا ہو، بتغییر لباسہ و ہیئتہ، اپنے لباس اور شکل و صورت کے تبدیل کرنے کے ساتھ۔ ففیہ زیادۃ خفاء علی الخفی، اس میں خفی پر پوشیدگی زیادہ ہے۔ فیقابل النص، تو یہ اس نص کے مقابل میں ہوگا، الذی فیہ زیادۃ ظہور، جس میں ظہور معنی زیادہ ہے، علی الظاہر، ظاہر پر۔ فلہذا اسی وجہ سے یحتاج الی النظرین، یہ مشکل 2 نظروں کا محتاج ہوتا ہے، الطلب ثم التأملی، طلب اور تأمل کا۔ علامہ قال، جیسے کہ مصنف نے فرمایا، وحکمہ، اس کا حکم ہے اعتقاد الحقیت فیما هو المراد، اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ جو بھی اس کی مراد ہے اس پر حق ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ ثم الاقبال علی الطلب والتأمل، پھر اس کے طلب اور تأمل کی طرف متوجہ ہونا ہے، الی ان یتبین المراد، یہاں تک کہ اس کی مراد واضح ہو جائے۔ اے حکم المشکل، مشکل کا حکم ہے، اولاً ہوا اعتقاد الحقیت، وہ سب سے پہلے اس پر حق ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، فیما کان مراد اللہ تعالی، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہو، بمجرد سماع الکلام، محض کلام کے سننے سے۔ ثم الاقبال علی الطلب، پھر اس کے طلب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اے انہ لأی معان یستعمل، کہ یہ لفظ کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یستعمل هذا اللفظ، اس لفظ کو کن معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ثم التأمل فیہ، پھر اس میں غور و فکر کرنا، بأنہ ای معنی یرادھا ہونا من بین المعانی، کہ ان بہت ساری معانی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ فیتبین المراد، تو پھر اس کی مراد واضح ہو جائے گی۔ ومثالہ، اس کی مثال ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، فإن کلمۃ انا، اس لیے کہ جو انا کا کلمہ ہے، مشکلۃ، یہ مشکل ہے، مشتبہ ہو گئی، تجیء تارۃ بمعنی من این، کبھی کبھی یہ آتی ہے این کے معنی میں، من این کے معنی میں، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان انا لک ھذا میں ہے، ای من این لک ھذا الرزق،
من این لک ھذا الرزق، تیرے لیے یہ رزق کہاں سے آتی ہے؟ ھذا الرزق الآتی، یہ آنا والا رزق، کل یوم، ہر دن، وتارۃ بمعنی کیف، اور کبھی یہ کیف کے معنی میں آتی ہے، کما فی قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، انا یکون لی غلام، اے کیف یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ فاشتبہ ہا ہونا، اس سے یہاں اشتباہ ہو گیا، انہ بأی معنی ہوا، کہ یہاں وہ کس معنی میں ہے؟ فإن کان بمعنی این، اگر یہ این کے معنی میں ہوگا، یکون المعنی، پھر آیت کا معنی ہوگا من ای مکان شئتم، جس جگہ سے تم چاہو، قبلا او دبرا، قبل سے ہو یا دبر سے ہو، فتحل اللواطۃ من امرأتہ، تو اپنی بیوی سے لواطت حلال ہو جائے گی۔ وإن کان بمعنی کیف، اور اگر یہ کیف کے معنی میں ہوگی، فیکون المعنی، پھر آیت کا معنی ہوگا بأیۃ کیفیۃ شئتم، جس کیفیت اور حال میں تم چاہو، قائما او قاعدا، کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر، او مستجعا، یا لیٹ کر ہو۔ فیدل علی تعمیم الاحوال دون المحال، تو یہ پھر احوال کے عموم پر دلالت کرے گا، نہ کہ محل کے عموم پر۔ فإذا تأملنا فی لفظ الحرث، پس جب ہم نے لفظ حرث میں غور کیا، علمنا، تو ہمیں معلوم ہوا، انہ بمعنی کیف، کہ یہ کیف کے معنی میں ہے، لأن الدبر لیس بموضع الحرث، حرث، اس لیے کہ یہ دبر یہ حرث کی جگہ نہیں، بل موضع الفرث، بلکہ وہ فرض کی جگہ ہے، موضع الفرث، بلکہ وہ فرض کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے۔ فتکون اللواطۃ من امرأتہ حراما، اس لیے اپنی بیوی سے لواطت کرنا یہ حرام ہو جائے گا، لیکن حرمتہا ظنیۃ، لیکن اس کی حرمت ظنی ہے، حتی لا یکفر مستحلہا، یہاں تک کہ اس کے حلال سمجھنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں وَهَذِهِ اللِّوَاطَةُ هِيَ الْمَقِيسَةُ، یہی وہ لواطت ہے کہ جس کو قیاس کیا گیا علی الوطی فی حالت الحیض، حالت حیض میں وطی کرنے پر، لعلت الاذى، گندگی کے علت کی وجہ سے، دون التی من الرجال، نہ کہ یہ وہ لواطت ہے کہ جو مردوں سے کی جاتی ہے یا ہوتی ہے، لأن حرمتها قطعیۃ، اس لیے کہ اس کی حرمت قطعی ہے، ثابتۃ بالکتاب والسنت والاجماع، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے، علامہ کتبنا کل ذلک فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ ان سب کو میں نے تفسیر احمدی میں لکھا ہے۔ فمثل هذا المشکل، اس جیسا مشکل جو ہے، یمکن ان يدخل فی المشترک، یہ ممکن ہے کہ یہ اس مشترک میں داخل ہو، الذی رجح احد معانیہ، کہ جن کے معانی میں سے ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہو، بالتاویل، تعویل سے، فصار مؤولا، اور وہ مؤول ہو گیا ہو۔ وقد يكون الاشکال لاجل استعارۃ بدیعۃ غامضۃ، اور کبھی کلام مشکل ہو جاتا ہو ایسے استعارے کی وجہ سے کہ جو نادر ہو اور پوشیدہ ہو، غامضہ، پوشیدہ ہو، کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قواریرا من فضۃ فی وصف اوانی الجنہ، جنت کے برتنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإن فیہ اشکالا، اس لیے کہ اس میں اشتباہ ہے، من حیث، اس حیثیت سے، ان القارورۃ لا یکون من الفضہ، کہ قارورہ یہ چاندی کا نہیں ہوتا، بل من الزجاج، بلکہ وہ شیشے کا ہوتا ہے۔ فإذا طلبنا، پر جب ہم نے تلاش کیا، وجدنا للقارورۃ صفتین، تو ہم نے قارورہ کی دو صفتیں پائی، حمیدۃ، ایک صفت حمیدہ ہے، اچھی صفت، وہی الشفافۃ، اور وہ اس کا صاف اور شفاف ہونا، وذمیمۃ، اور دوسری ذمیمہ ہے، خراب، وہی السواد، وہ شیشے کا کالا ہونا ہے۔ ووجدنا للفضۃ صفتین، اور ہم نے چاندی کی بھی دو صفتیں پائی، حمیدۃ، ایک صفت اچھی صفت ہے، وہی البیاض، وہ اس کا سفید ہونا، وذمیمۃ، اور ایک خراب صفت ہے، وہی عدم الصفاء، وہ اس کا صاف نہ ہونا ہے۔ فلما تأملنا، پر جب ہم نے غور و فکر کیا، علمنا، ہمیں معلوم ہوا، ان اوانی الجنتی فی صفاء، جنت کے برتن صاف اور شفاف ہونے میں، القارورۃ، یہ شیشہ ہے، وبیاض،
اور جنت کے برتن سفید ہونے میں الفضۃ چاندی ہے. یہ بیاضن کا عطف ہے صفائن پر اور الفضہ کا عطف ہے القارورہ پر. فتأمل شارح کہتے ہیں اس میں غور کر لو. وَأَمَّا الْمُجْمَلُ رہا مجمل فما تو مجمل وہ کلام ہے ازدحمت فیہ المعانی جن میں معانی اکٹھے ہو گئے ہوں، ازدحام ہو گیا ہو. واشتبہ المراد بہ اشتباہا اور اس کی وجہ سے مراد میں اشتباہ آ گیا ہو، ایسے اشتباہ ہو لا یدرک بنفس العبارت کہ نفس عبارت سے اس کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، بل بالرجوع الی الاستفسار بلکہ متکلم کی طرف رجوع کرنے سے ہو، اس سے وضاحت طلب کرنے سے. ثم الطلب ثم التأمل پھر طلب سے اور تأمل کی طرف رجوع کرنے سے. ازدحام المعانی عبارت شارح کہتے ہیں معانی کا ازدحام یہ عبارت ہے، نام ہے یا مطلب ہے عن اجتماعها علی اللفظ لفظ پر اس کے اکٹھا ہونے سے. من غیر رجحان لأحدها ان میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح دیے بغیر ہو. کما اذا انسد باب الترجیح فی المشترک جیسے کہ مشترک میں جب ترجیح کا دروازہ بند ہو. او یکون باعتبار غرابت اللفظ یا یہ ازدحام معنی یہ لفظ کے اجنبی ہونے کے اعتبار سے ہوگی. کلفظ الحلوع جیسے کہ حلوع کا لفظ ہے المذکور فی قولہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا میں مذکور ہے. فإنہ قبل بیانہ تعالی اس لیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے پہلے کان مجملا یہ مجمل تھا. لم یعلم مرادہ اصلا اس کی مراد بالکل معلوم نہیں ہوئی. فبینہ تو اللہ نے اس کو بیان کر دیا بقولہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اس کو بیان کیا. اذا مسہ الشر الآیہ اس سیاق سے اللہ نے اس کو بیان کر دیا. شارح کہتے ہیں یہ ماتن کا متن ازدحمت فیہ المعانی یہ فہو جنس یہ جنس ہے شامل للمشترک والخفی والمشکل یہ مشترک خفی اور مشکل کو شامل ہے. فخرج بقولہ واشتبہ المراد بہ اشتباہا الی آخرہ ماتن کی اس قول سے اشتبہ المراد سے الی آخر تک اس قول سے نکل گئے. فإن الخفی یدرک بمجرد الطلب اس لیے کہ خفی کو طلب کیا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے صرف طلب کرنے سے. والمشترک اور جو مشترک ہے والمشکل اور مشکل ہے بالتأمل بعد طلب کے بعد غور و فکر سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. بخلاف المجمل برخلاف مجمل کے فإنہ قد یحتاج اس لیے کہ وہ کبھی کبھی محتاج ہوتا ہے الی ثلاثۃ طلبات تین تحقیقات اور تلاش کا. الاولی الاستفسار عن المجمل پہلی طلب یہ کہ مجمل یعنی متکلم سے وضاحت چاہنے کی محتاج ہوتا ہے. ثم الطلب پھر طلب کا للاوصاف بعدہ پھر اس کے بعد اس اوصاف کو طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے. ثم التأمل پھر تأمل کا للتعیین معنی متعین کرنے کے لیے. حصی مثال دے رہے ہیں. فہو کرجل غریب مجمل ایسا ہے جو پردیسی اور اجنبی آدمی کی طرح ہے. خرج عن وطنہ کہ جو اپنے علاقے و وطن سے نکل جائے. ووقع فی جملۃ من الناس اور لوگوں کے ایک مجموعے میں وہ گر جائے واقع ہو جائے. لا یوقف علیہ الا بالاستفسار اب اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی مگر بالاستفسار عن الانام مگر لوگوں سے پوچھنے ہی سے ہوگی. ففیہ زیادۃ خفاء علی المشکل اس مجمل میں پوشیدگی مشکل سے بھی زیادہ ہے. فیقابل المفسر اس لیے یہ مجمل اس مفسر کے مقابل میں ہوگا الذی فیہ زیادۃ ظہور علی النص کہ جس میں ظہور معنی نص سے بھی زیادہ ہے. ثم لما علم المجمل پھر جب مجمل معلوم ہو گیا بعد ثلاث طلبات تین طلبوں کے بعد خرج منہ المتشابہ تو اس سے متشابہ نکل گیا. لأنہ لا یجوز طلبہ اس لیے کہ اس کا طلب کرنا جائز نہیں. ولا تعلم حقیقتہ بأی طلب کان اور نہ ہی اس کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے جس طلب سے بھی ہو.
وحکمہ اعتقاد الحقیت فیما هو المراد، مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس پہ حق ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو بھی مراد ہو، والتوقف فیہ، اور اس پر عمل کرنے میں توقف ہوگا، الی ان یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ببیان المجمل، مجمل متکلم کے بیان سے، سواء کان بیانا شافیا، برابر ہے کہ وہ بیان شافی ہو، اطمینان بخش ہو، کالصلاۃ والزکوٰۃ، جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ، اس لیے کہ صلاۃ لغت میں دعا کو کہتے ہیں، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّ دُعَاءٍ يُرَادُ، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کون سی دعا مراد ہے، فَاسْتَفْسَرْنَا، تو ہم نے وضاحت چاہی، فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ علیہ الصلاۃ والسلام بِأَفْعَالِهِ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان کیا اپنے افعال سے، بیاناً شافیاً، ایسا بیان کیا کہ وہ اطمینان بخش تھا، من اولها الى آخرها، اول سے لے کر آخر تک، ثم طلبنا، پھر ہم نے طلب کیا، ان هذه الصلاۃ، کہ یہ جو نماز ہے، علی ای معان تشمل، یہ کن کن معنی پر کو شامل ہے، فوجدناها شاملۃ، تو ہم نے ان کو شامل پایا، علی القیام والقعود والرکوع والسجود والتحریمۃ والقراءۃ والتسبیحات والاذکار، ان سب پر شامل پایا، فلما تأملنا، جب ہم نے غور و فکر کیا، علمنا، ہمیں معلوم ہوا، ان بعضها فرض وبعضها واجب وبعضها سنت وبعضها مستحبۃ، فصار مفسرا بعد ان کان مجملا، اس لیے صلاۃ مفسر ہو گئی مجمل ہونے کے بعد، وہکذا الزکوٰۃ، اسی طرح زکوٰۃ ہے، معناها فی اللغۃ النماء، لغت میں نما کو بڑھوتری کو کہتے ہیں، وذالک غیر مراد، لیکن یہ مراد نہیں، فبینہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان کیا، بقولہ، اپنے فرمان سے، ہاتوا ربع عشر اموالکم، اپنے مالوں کے 40ویں حصے کو لے آؤ، وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، لیس علیک فی الذہب شیء، آپ پر سونے میں کوئی چیز واجب نہیں، حتی یبلغ 20 مثقالا، یہاں تک کہ 20 مثقال تک پہنچ جائے، ولیس علیک فی الفضۃ شیء، اور آپ پر چاندی میں کچھ بھی واجب نہیں، حتی یبلغ 200 درہم، یہاں تک کہ 200 درہم تک پہنچ جائے، وہکذا قال فی باب الصوائم، اسی طرح آپ نے صائمہ جانوروں کے باب میں بھی فرمایا، ثم طلبنا الاسباب، پھر ہم نے اس کے اسباب کو طلب کیا، تلاش کیا، والشروط، اور شروط کو، والاوصاف، اور اس کے اوصاف کو، والعلل، اور ان کی علتوں کو، فعلمنا، معلوم ہوا ہمیں، ان ملک النصاب علت، نصاب کا مالک ہونا یہ علت ہے زکوٰۃ کے لیے، وحولان الحول شرط، اور سال کا گزرنا شرط ہے، وہکذا القیاس، اسی طرح باقی چیزوں کو بھی قیاس کرو، او لم یکن البیان شافیا، یا وہ مجمل کا بیان کافی اور شافی نہ ہوگا، تسلی بخش، اطمینان بخش نہ ہوگا، کالربا فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، وحرم الربا میں ربا ہے، فإنہ مجمل، اس لیے کہ یہ مجمل ہے، بینہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان کیا، بقولہ، اپنے فرمان، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید، برابر سرابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو، والفضل ربا، اور جو زیادتی ہوگی اس پر وہ ربا ہے، ثم طلبنا الاوصاف، پھر ہم نے اس کے اوصاف کو طلب کیا، تلاش کیا، لاجل هذا التحریم، اس حرمت کے لیے، حتی یعلم، تاکہ معلوم ہو، حال ما بقی سوى الاشیاء الستہ، ان 6 چیزوں کے علاوہ جو باقی رہ گئے ان کا حال تاکہ معلوم ہو، فعلل بعضهم، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی علت بیان کی، بالقدر والجنس، قدر اور جنس کے ساتھ، وبعضهم بالطعم والثمنیت، اور بعض نے طعم اور ثمنیت کے ساتھ، وبعضهم بالاقتیات والادخار، اور بعض نے اقتیات اور ادخار کے ساتھ، کہ کھانے کی شے ہو اور ذخیرہ ہو سکتی ہو، وفرع كل واحد منهم، اور ان میں سے ہر فقیہ نے، ہر مجتہد نے،
مسائل نکالے، فرع تفریعاً، تفریعات نکالی ہے، مسائل نکالے، علی حسب تعلیلہ، اپنے تعلیل کے مطابق، و بالجملہ، خلاصہ یہ حاصل یہ، لم یکن البیان شافیاً، مجمل اور متکلم کا بیان اطمینان بخش نہیں تھا، وخرج من حیز الاجمال الی حیز الاشکال، اس لیے یہ آیت اجمال کے جگہ سے نکل کر اشکال کے جگہ میں داخل ہو گیا۔ پہلے مجمل تھی یہ آیت، اب مشکل ہو گئی، کیا ہو گئی؟ مشکل بن گئی، کیونکہ بیان کافی اور شافی نہیں تھا، ولہذا اسی وجہ سے، کیونکہ بیان کافی شافی نہیں تھا، اسی وجہ سے قال عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خرج النبی علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، تشریف لے گئے، ولم یبین لنا ابواب الربا، لیکن ہمارے لیے ربا کے ابواب کو بیان نہیں کیا، تو بیان تو کیا ہے لیکن شافی نہیں تھا۔ ہاکذا قالو، ایسا ہی فقہا نے فرمایا۔ شارح نے ساری تفصیلات فقہا کے گردن پر ڈال دی۔ وَأَمَّا الْمُتَشَابِهِ، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا اگر زندگی رہی۔ یہاں ایک اشکال ہے جس کو محشی نے ذکر کر کے، محشی نے اس کو ذکر کر کے چھوڑ دیا۔ اشکال یہ ہے کہ آیت کو مجمل قرار دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ صبح صادق رسالے کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ آیت کو مجمل کیسے قرار دیتے ہیں، آیت مجمل کیسے ہو گئی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے کافروں کے قول کو رد کرنے کے لیے، کہ جنہوں نے ربا میں اتنا مبالغہ کیا کہ بے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی، قالوا انما البیع مثل الربا، تو وہ ربا نہیں جانتے تھے، جو ربا وہ کرتے تھے ربا نہیں جانتے تھے، ربا کو جانتے تھے، تو ان کی بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بے ربا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے بے کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ تو اگر یہ ربا مجمل ہے تو مجمل سے ان کا رد کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ جو ربا کرتے تھے ان کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان کی بات کو رد کیا، تو رد مجمل سے تو نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اس کو مجمل قرار دینا، فیہ ما فیہ، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہے یا نہیں ہے، تفسیر تفاسیر کی طرف رجوع کرے۔